کہیں پیپلز پارٹی کامیاب، کہیں نون لیگ آگے، کہیں آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق جی بی 7 سکردو میں پیپلز پارٹی کے سید توقیر مہدی کامیاب، جی بی 6 ہنزا میں آزاد امیدوار نیک نام جیت گئے، حلقہ نگر 4 میں پیپلز پارٹی کے محمد اختر علی جیت گئے، جی بی 24 گانچھے میں آزاد امیدوار اسد شفیق کی کامیابی، جی بی 12 شگر میں پیپلز پارٹی کے عمران ندیم کی برتری، گلگت 3 میں نون لیگ کے محمد اقبال کی سبقت، مختلف حلقوں میں جیتنے والے امیدواروں کے حامیوں کا جشن۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کا میدان، اکھاڑے میں نامور سیاسی پہلوان، کون بنے گا جی بی کا نیا حکمران؟ کہیں پیپلز پارٹی، کہیں نون لیگ کی جیت کا امکان۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے الیکشن میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی، 24 نشستوں کے لیے پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز کا پولنگ سٹیشنز کا دورہ، کہا الیکشن پرامن ماحول میں ہوئے، دھاندلی کی کوئی شکایت نہیں ملی۔ گلگت بلتستان میں انتخابات میں 396 امیدوار میدان میں اترے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں میں مقابلہ۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی سخت، پولنگ سٹیشنز میں موبائل فون پر پابندی عائد، منظور شدہ میڈیا نمائندے اور مبصرین پابندی سے مستثنیٰ تھے۔ انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور شفاف ہونے چاہئیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں۔ نیر بخاری کو اب خیال آیا کہ فارم 45 نہیں دیے جا رہے، پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں روکا گیا، مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے تو پی ٹی آئی کی اکثریت ہوتی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ہی سکے کے دو الگ الگ رخ ہیں۔ الیکشن کے موقع پر سیاسی پارا ہائی، مد مقابل جماعتوں کے کارکنوں میں لڑائی، کہیں تلخ کلامی اور ہاتھا پائی، کہیں پولنگ سٹیشنز میں ہنگامہ آرائی۔ گلگت میں مسلم لیگ نون کے امیدوار حفیظ الرحمان کے پولنگ سٹیشن کے دورے پر مخالفوں نے اعتراض کیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے حفیظ الرحمان کے پولنگ سٹیشن کے اندر جانے پر اعتراض کیا۔ صورتحال بگڑنے پر دونوں جماعتوں کے کارکن آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ چلاس کے حلقہ جی بی ایل اے 16 دیامر کے پولنگ سٹیشن پر ہنگامہ آرائی، ووٹنگ کا عمل شدید متاثر رہا۔ مرد افراد کے خواتین پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے پر تنازع ہوا، جھگڑے اور تلخ کلامی کے باعث پولنگ کا عمل کچھ دیر معطل رہا۔ گلگت بلتستان الیکشن میں شہریوں کا جوش و خروش، بوڑھے، نوجوان اور خواتین ووٹنگ میں پیش۔ گلگت بلتستان کے پولنگ سٹیشنز پر بزرگ شہری بھی حق رائے دہی استعمال کرنے پہنچے۔ شگر میں عوام بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کرنے نکلے، پولنگ سٹیشنز پر عوام کا رش رہا۔ نگر اور دیگر علاقوں میں معمر شہریوں نے ووٹ ڈالے، پولنگ سٹیشنز پر خواتین بھی بڑی تعداد میں آئیں۔ حق رائے دہی میں دریا بھی رکاوٹ نہ بن سکا، چلاس میں شہری ڈولی کے ذریعے دریا عبور کر کے پولنگ سٹیشن پر پہنچے۔ گلگت بلتستان کے دشوار گزار علاقوں میں بھی حق رائے دہی کے استعمال کا عزم برقرار رہا۔ ایک نیوز کی گلگت بلتستان کے ایک حلقے پر نظر، ووٹنگ کے آغاز سے پولنگ کے اختتام اور نتائج کے اعلان تک ہر مرحلے کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ، الیکشن کی گہما گہمی، ہر حلقے کی اپڈیٹ۔ ووٹنگ کے موقع پر گلگت، سکردو، دیامر، غزر استور میں نمائندوں کی رپورٹنگ، گانچھے، نگر، ہنزا اور دیگر اضلاع سے براہ راست فیلڈ کوریج کی۔ خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن میں ہیڈ آفس سے مسلسل اپڈیٹس، معروف سیاسی ماہرین، سینئر تجزیہ کاروں اور انتخابی امور کے ماہرین کے ساتھ فیصلہ کن مارکے کی مکمل اور مستند کوریج صرف ایک نیوز پر۔ امریکہ ایران تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی بھرپور کوششیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اہم پیغام عباس اراغچی کے حوالے کیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق محسن نقوی نے عباس اراغچی کو سپریم لیڈر کے لیے خصوصی خط پہنچایا۔ ملاقات میں علاقائی کشیدگی، خطے کی صورتحال کا جائزہ، محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے بھی ملاقات، ایران اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق،
اسکندر مومنی کہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان میں تجارت $10 ارب سالانہ تک بڑھائیں گے۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ امید ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہو جائے گا، پاکستان اور ایران کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ اثاثے رہیں گے منجمد اور پابندیاں بھی برقرار، ایران کو معاہدے سے قبل ریلیف دینے سے انکار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ معاہدے سے قبل ایران کے منجمد اثاثوں کو بحال نہیں کریں گے، پابندیاں بھی نہیں اٹھائیں گے۔ ایرانی اثاثوں کی بحالی اور پابندیوں میں نرمی بعد میں زیر غور آ سکتی ہے۔ معاہدہ ہو گیا تو ایران سے مل کر جوہری تنصیبات ختم کریں گے، اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے خلاف سخت فوجی کارروائی کریں گے، فوجی کارروائی کے بعد ہی آگے بڑھیں گے تاکہ مکمل تحفظ یقینی ہو۔ ایرانی مضبوط اور خوددار قوم ہے، انہیں اب فیصلے کرنے ہوں گے۔ ایران کی فوجی طاقت تباہ، عسکری صلاحیتیں کمزور ہو چکی، ایران کے میزائل ذخیرے میں 22% باقی رہ گیا، خطے میں تعینات 50,000 امریکی فوجیوں کی واپسی کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ دوسری جانب ٹرمپ کا بڑا یو ٹرن، لیبنان پر اسرائیلی سرجیکل سٹرائکس کی حمایت کر دی، کہا حزب اللہ پر وسیع حملوں کی بجائے ہدف بنا کر کارروائیاں ہونی چاہئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ NBC نیوز کی میزبان کرسٹن ویلکر پر برہم، تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد ٹرمپ نے انٹرویو ادھورا چھوڑ دیا۔ ٹرمپ نے میزبان سے کہا وہ یا تو بدعنوان ہیں یا نادان، میٹ دی پریس پر بھی کرپٹ ہے۔ ٹرمپ نے CBS، ABC نیوز اور CNN کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے امریکی میڈیا ان کے خلاف جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے لیے وفاقی منصوبوں کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ، وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ پر مذاکرات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں حکومتی وفد شریک ہوا، نوید قمر اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمیت پیپلز پارٹی کے وفد کی اجلاس میں شرکت۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ پر تحریری سفارشات حکومت کے حوالے کر دیں، حکومت سفارشات کا جائزہ لے کر پیپلز پارٹی کو جواب دے گی، حکومتی جواب کے بعد دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کے تمام منصوبوں کا بوجھ وفاق اٹھائے۔ پیپلز پارٹی نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ وفاق نے کہا ان کے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کو سبسڈی کے مکمل خاتمے اور پیٹرولیم لیوی پر بھی تحفظات۔ عوام سے کیا چھنے گا اور کیا ہوگا نصیب، آئندہ مالی سال کا بجٹ آ گیا قریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ کونسل کے ارکان میں 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ شامل۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کا قومی ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صوبوں کے سالانہ ترقیاتی پلان پر بریفنگ، اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ۔ آئندہ مالی سال کے اہم معاشی اہداف کی منظوری بھی دی جائے گی۔